السلام علیکم مائی یوٹیوب ویئرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول کا نام ہے جینے کی وجہ، از قلم انا شاہ، قسط نمبر 11۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویئرز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ سدرا بیگم کے ہلکے قدموں کی چاپ جانان کے کمرے کے دروازے پر رکی۔ دروازہ بند تھا مگر اندر کی خاموشی بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہلکی سی دستک دی اور پیار بھرے لہجے میں کہا، جانان بیٹا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو سدرا بیگم نے دروازہ تھوڑا سا دھکیل دیا۔ سامنے جانان سفید کمفرٹر میں لپٹی ہوئی بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکی سی سوجن اور زرد چہرہ رات کے بے سکون لمحوں کا گواہ تھا۔ سدرا بیگم کے دل میں ہلکی سی تشویش ابھری۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھیں اور جانان کے قریب بیٹھ گئیں۔ بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ ان کی آواز میں ممتا کی مٹھاس اور فکر کی آمیزش تھی۔ جانان نے ہلکی سی کروٹ لی اور آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہوں، بس تھوڑی تھکن ہے شاید۔ سدرا بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار تو نہیں لگ رہا، لیکن رنگ کیوں اتنا پھیکا پڑا ہوا ہے؟ رات ٹھیک سے سوئی نہیں کیا؟ جانان نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ سدرا بیگم نے کچھ پل اسے بغور دیکھا۔ دل کے کسی کونے میں عجیب سا شک پیدا ہوا، لیکن وہ اپنی سوچ کو جھٹکتے ہوئے بولی، چلو اٹھو، ناشتہ کر لو، خالی پیٹ رہو گی تو اور کمزور ہو جاؤ گی۔ جانان نے سر ہلا دیا مگر چہرے پر کوئی خاص خوشی نہیں تھی۔ دل کے اندر ایک بے نام سا بوجھ تھا جو وہ کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی، خصوصاً اس وقت جب نکاح کا یہ راز دل کی گہرائی میں دفن تھا۔ سدرا بیگم نے جانان کے جھکے ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، زندگی میں کبھی کبھی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو دل پر بھاری ہوتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جانان نے چونک کر انہیں دیکھا، لیکن سدرا بیگم کے چہرے پر صرف محبت اور شفقت کی جھلک تھی۔ جانان کے دل نے چاہا کہ سب کچھ کہہ دے مگر اس کے لب خاموش رہے۔ چلو، میں باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، سدرا بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جانان انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی، دل میں کئی سوالات لیے جو شاید ابھی وقت کے پردے میں ہی رہنے والے تھے۔ یونیورسٹی کے سرسبز لان میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پریشا نے آسمان کی طرف دیکھا اور آس پاس موجود قدرت کے نظارے دیکھ کر قدم آگے بڑھانے لگی۔ ابھی چند قدم ہی لیے تھے کہ سامنے سے آتے ہوئے فرحاد پر اس کی نظر پڑ گئی۔ وہ یونیورسٹی کے احاطے میں اپنی مخصوص مضبوط چال کے ساتھ چلتا ہوا آفس کی طرف جا رہا تھا۔ پریشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ پچھلی ملاقات کی تلخ یادیں فوراً ذہن میں لوٹ آئیں۔ پریشا نے ایک لمحے کو جھجک محسوس کی، لیکن پھر جلد ہی ہمت جٹا کر فرحاد کے پیچھے بڑھ گئی۔ ایکسکیوز می مسٹر، اس نے تقریباً آواز دیتے ہوئے اسے روکا۔ فرحاد نے رک کر پلٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھیں۔ پریشا نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے سے بولی، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ جی؟ فرحاد نے پیشہ ورانہ لہجے میں جواب دیا۔ پریشا نے نرمی سے سر جھکایا، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، پچھلی دفعہ میری باتوں میں حد سے زیادہ بدتمیزی تھی۔ آپ تو بس اپنا کام کر رہے تھے اور میں بلا وجہ آپ پر غصہ نکال رہی تھی۔ فرحاد نے حیرانی سے اسے دیکھا، شاید اسے ایسے توقع نہیں تھی۔ پریشا کا چہرہ خالص ندامت کے جذبے سے لبریز تھا۔ کوئی بات نہیں، فرحاد نے دھیرے سے کہا، ہم سب انسان ہیں، کبھی کبھی جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ پریشا نے شرمندگی سے ہلکا سا مسکرا کر کہا، آپ اتنے سمجھدار ہیں جتنا میں نے سوچا بھی نہیں تھا، شاید اسی لیے پولیس انسپکٹر ہیں۔ پریشا کی بے وقوفانہ اور بچگانہ بات سن کر فرحاد نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی۔ سمجھداری کبھی کبھی حالات سکھاتے ہیں۔ اینڈ بائی دا وے، میرا نام فرحاد خان ہے، آپ مجھے اسی نام سے پکار لیا کریں۔ دونوں کے درمیان لمحوں کی خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں تلخی کے بجائے ایک نرمی شامل تھی۔ پریشا کو لگا کہ آج اس نے ایک بوجھ دل سے اتار دیا ہو۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا، اور امید ہے اگلی ملاقات میں کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، اس کو کچھ نہ بولتے دیکھ فرحاد نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ پریشا ہنس دی، نہیں، وعدہ۔ فرحاد سر ہلا کر آگے آفس کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پریشا کے لبوں پر مسکان تھی۔ سلیم کے زہریلے وجود کے نکلنے کے بعد بھی اس کے الفاظ دیواروں میں گونج رہے تھے۔ دانین حسین صاحب کے سینے سے لگی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا جیسے اندرونی طوفان نے اسے نڈھال کر دیا ہو۔ حمزہ اپنی مٹھیاں بھینچے خاموش کھڑا تھا۔ غصہ اس کی رگوں میں ابل رہا تھا، مگر حسین صاحب کی مضبوطی کا خیال اسے ضبط پر مجبور کر رہا تھا۔
دانین بیٹا، بس اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ حسین صاحب کی لرزتی آواز میں تسلی تھی مگر دل کی بے بسی نمایاں تھی۔ غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا دل ہے، لب خاموش ہے مگر آنکھوں میں پل ہے، ہر زخم پہ صبر کا مرہم رکھے ہوئے۔ دل بے بسی کے باوجود پر یقین ہے، رب سے گما ہے کہ اندھیرے چھٹیں گے، یہی امید ہر درد کی آخری زمیں ہے۔ از قلم انا شاہ۔ دانین نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اپنے آنسو پونچھ کر آہستہ سے خود کو حسین صاحب کی گرفت سے آزاد کیا۔ بابا جانی، آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کانپتے لبوں سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اپنے بابا کے سینے سے ہی لگی رہی، جیسے ان کی آغوش میں سکون ڈھونڈ رہی ہو، اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ کمرے میں 3 نفوس کی موجودگی کے باوجود بھی موت سا سناٹا تھا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا کہ کمرے کی وحشتناک خاموشی میں آذان ظہر کی گونج پھیلی تو دانین نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش قدموں سے اپنے کمرے میں گئی اور جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ رکوع، سجدہ، قیام سب تو تھا مگر دل کا حال، وہ جانتی تھی کہ اس نماز میں اس کا دل صرف ایک ہی سمت جھک رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ سیدھے سجدے میں گر گئی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، دل میں سلیم کے زہر بھرے الفاظ، حسین صاحب کی کمزوری اور حمزہ کی خاموشی سب ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ یا اللہ! اس کی آواز درد سے لرز گئی۔ میرے بابا جانی کو سکون دے دے، ان کی آزمائشوں کو ختم کر دے، میری زندگی کو آسان کر دے، یا مجھے ہمت دے کہ میں اسے برداشت کر سکوں۔ آنسو رخساروں سے بہتے جا رہے تھے، ہر آہ میں بے بسی اور دعا کے الفاظ کھلے ہوئے تھے۔ یا رب، تو سب کچھ جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ سلیم جیسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھ، میری عزت، میرے بابا جانی کی عزت، حمزہ کی غیرت، سب کچھ تیرے حوالے ہے۔ ہمیں توڑنے والوں کو ہدایت دے یا ہماری راہیں ان سے جدا کر دے۔ ہر ہچکی، ہر فریاد اللہ کے سامنے گونج رہی تھی۔ دانین نے اپنے دل کا ہر دکھ، ہر سوال اللہ کے حضور پیش کر دیا تھا۔ میرے مالک، تو بڑا مہربان ہے، تو سب سن سکتا ہے، سب کر سکتا ہے، تو ہماری دعائیں قبول کر لے، ہمیں سکون دے دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ وہ اس وقت تک سجدے میں رہی جب تک اس کا دل ہلکا نہ ہو گیا۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے اس کی روح کو تھوڑا سکون دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے رب نے اس کی فریاد سن لی ہو۔ راہم اپنے وسیع اور جدید طرز کے آفس میں بیٹھا تھا۔ بڑی کھڑکی کے باہر شہر کی رونق دکھائی دے رہی تھی مگر اس کی توجہ اپنے سامنے موجود فائلز پر جمی ہوئی تھی۔ فون کی مخصوص ٹون نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور کال ریسیو کی۔ ہاں؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ سر، جیسا آپ نے کہا تھا حسین صاحب کی نگرانی جاری تھی۔ آج صبح کوئی سلیم نامی بندہ ان کے گھر گیا تھا۔ فون پر موجود شخص کی بات سنتے راہم کا غصہ انود آیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بے شمار شکنیں ابھری تھیں۔ اور تم یہ بات مجھے اب بتا رہے ہو؟ راہم کے چہرے کے تاثرات میں سختی در آئی۔ تفصیل سے بتاؤ۔ راہم کے لہجے میں غصہ محسوس کرتے فون پر موجود شخص نے جلدی سے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور پورا واقعہ کسی روداد کی طرح سنانے لگا۔ سر، وہ صبح کافی جلدی وہاں پہنچا تھا۔ حسین صاحب نے دروازہ کھولا تو سلیم نے پہلے طنزی انداز میں سلام کیا اور پھر ان سے ان کے دل کا حال پوچھنے لگا، پھر بے شرمی سے ان کی بیٹی کا ذکر چھیڑ دیا۔ حسین صاحب نے اسے صاف منع کر دیا اور باہر جانے کو کہا مگر سلیم تو جیسے ہٹ دھرمی پہ اتر آیا تھا، اندر گھس گیا اور چیخ چیخ کر دانین میڈم کو بلانے لگا اور پھر ان کے ساتھ بھی کافی بدتمیزی کی، انہیں کھینچ کر گھر سے باہر لے جانے لگا۔ لیکن بیچ میں حسین سر اور ان کا بیٹا آ گیا۔ راہم کی گرفت فون پر سخت ہو گئی۔ اس کی سانسوں میں چھپا غصہ اب نمایاں ہونے لگا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم پر لاوا انڈیل دیا ہو۔ کسی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اس کی بیوی کو ہاتھ لگائے، اور تب جب خود اس نے اپنی بیوی کو نظر بھر کر نہ دیکھا ہو۔ اور سر، سلیم جاتے ہوئے دھمکیاں دے گیا تھا کہ یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ راہم کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر موبائل بند کر کے زور سے میز پر مارا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کا وجود غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے راہم نے دروازے کی جانب رخ کیا۔ سارا کام چھوڑ کر اسے سیدھا دانین کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پر آگے بڑھنے لگی۔ اندر بیٹھا راہم ایک آتش فشاں کی مانند تھا۔ ظہر کا وقت گزر چکا تھا مگر گھر میں خاموشی اب بھی پھیلی ہوئی تھی۔
حسین صاحب اپنی جگہ فکر مند بیٹھے تھے اور حمزہ بار بار کچن اور دروازے کے بیچ چکر لگا رہا تھا۔ باہر سے لایا ہوا کھانا میز پر رکھا ہوا تھا، مگر دانین کو کھانے کے لیے راضی کرنا گویا ایک معرکہ بن چکا تھا۔ دور نماز کی چادر سے ڈھکا ہوا وجود جیسے تھکاوٹ اور پریشانی کا مجسمہ تھا۔ دانین نے آنکھیں بند کی، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی سانس بھری۔ سر میں شدید درد جیسے ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ چونکہ صبح پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے حسین صاحب، حمزہ اور دانین نے ناشتہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے اس وقت دانین کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، کیونکہ وقت پر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ جاتی تھی۔ اب بھی شدید سر درد کے ساتھ ساتھ آنکھیں سرخ اور چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر حسین صاحب اور حمزہ کے پاس جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حمزہ نے فوراً کھانے کی پلیٹ اٹھائی۔ آپ بھی پلیز کھا لیں، دیکھیں آپ کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں بھائی جیسی محبت اور فکر تھی۔ حسین صاحب نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا تمہاری صحت بہت ضروری ہے، کچھ نہ کچھ تو کھا لو، اللہ نے رزق دیا ہے، اس کی ناقدری نہ کرو۔ دانین نے ان کی طرف دیکھا مگر آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بابا جانی سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پہلے تم کھاؤ تاکہ ہم سب سکون سے بات کر سکیں۔ حسین صاحب نے محبت سے اسے تسلی دی۔ ابھی حمزہ نے چمچ دانین کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اچانک مین دروازے پر دستک ہوئی۔ 3 بار مسلسل دستک نے گویا خاموشی کو چیر دیا۔ سب کے دل ایک لمحے کے لیے بے چین ہو گئے۔ حمزہ نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ حسین صاحب کے چہرے پر فکر کے آثار نمودار ہوئے۔ حمزہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیکھتا ہوں، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے جبکہ دانین نے بے اختیار اپنی انگلیاں آپس میں جکڑ لی۔ دل میں کسی انجان خدشے نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ارشمان آفس روم کی وسیع کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ دھوپ شیشے سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر وہ اپنی دنیا میں کہیں گم تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، لیکن نظروں میں صرف جانان کی خاموشی کی پرچھائیاں تھیں۔ پچھلی رات کی ہر بات اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ جانان کا دھندلا چہرہ، اس کی بوجھل سانسیں اور سدرا بیگم کے سوالات، سب کچھ جیسے کسی فلم کے مناظر کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ جانان کو بچپن سے یہ بیماری ہے۔ سدرا بیگم کے کہے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے کبھی معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ لڑکی جو ظاہری طور پر سخت اور سنجیدہ دکھتی تھی، اندر سے اتنی نازک بھی ہو سکتی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ جانان بلا وجہ اس کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے اسے اگنور کرتی ہے، لیکن اسے کل معلوم ہوا کہ وہ تو پہلے ہی اپنی بیماری سے لڑ رہی ہے۔ وہ کیا کسی کو اگنور کرے گی؟ وہ جو اسے مغرور اور بدتمیز سمجھتا تھا، اب اپنے کل کے کیے گئے عمل پر شرمندہ تھا۔ ارشمان نے گہری سانس لی اور میز کے کنارے ٹک گیا۔ وہ چاہے جتنا بھی مغرور اور خود پسند تھا، لیکن جانان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ نکاح، یہ لفظ اس کے دل میں عجیب سا خلل پیدا کر رہا تھا۔ ایک رشتہ جو اس کے لیے محض ایک کاغذی معاہدہ تھا، لیکن اس وقت نہ جانے وہ کب سے صرف جانان کے بارے میں اور اپنے رشتے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو محض اس نے صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے قائم کیا تھا۔ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ مستقبل میں اس رشتے کو نبھائے گا، لیکن جب سے اس نے جانان کا لمس محسوس کیا تھا، تب سے اس کے احساسات مختلف ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک سدرا بیگم کی بات یاد آئی۔ جانان بہت مضبوط ہے، لیکن کبھی کبھی اسے سہارا بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ارشمان نے خود سے سوال کیا، کیا وہ جانان کو وہ سہارا دے سکتا ہے؟ وہی شخص جس نے اسے محض اپنی مرضی کے تحت اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ اس کی سوچ پر قفل دروازے پر ہلکی سی دستک سے ہوئی تھی تو وہ چونک گیا۔ سیکریٹری اندر داخل ہوئی۔ سر، میٹنگ کے لیے تمام اراکین میٹنگ ہال میں موجود ہیں۔ ہاں؟ اسے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مگر دل میں کہیں جانان کے بارے میں سوچنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ حمزہ نے دروازے کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رک کر گہری سانس لی۔ دستک مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ دروازہ کھولتے وقت اس کا ذہن مختلف خدشات سے دوچار تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے راہم کا بلند و مضبوط وجود نظر آیا۔ اس کے چہرے پر سختی اور ماتھے پر واضح بل تھے۔ آنکھوں میں چمک نہیں بلکہ غصے کی سرخی تھی جو اس کے اندر ابلتے لاوے کی مانند ظاہر ہو رہی تھی۔ حمزہ نے اسے دیکھتے ہی ماتھے پر شکن ڈال کر پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ راہم نے کوئی وضاحت دینے کی زحمت نہ کی، بس سیدھے اور خطرناک لہجے میں بولا، دانین کہاں ہے؟ حمزہ نے اسے دروازے پر روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ ویسے بھی آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟
راہم کی آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں تلخی مزید بڑھ گئی۔ ہٹ جاؤ سامنے سے، اس نے سخت آواز میں کہا اور زبردستی اندر گھس آیا۔ حمزہ نے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر راہم نے اپنی طاقت سے اسے پرے دھکیل دیا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، تم درمیان میں مت آنا، وہ دھاڑا۔ میں یہاں اپنی بیوی سے بات کرنے آیا ہوں اور کر کے ہی جاؤں گا۔ کہ آخر کسی دوسرے شخص کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میری بیوی کو ہاتھ لگائے؟ کمرے کے اندر موجود حسین صاحب نے یہ شور سن کر چونک کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ کون ہے حمزہ؟ حمزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ ہی کے نام نہاد شوہر آئے ہیں جنہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ راہم کی نظریں کمرے کے کونے میں بیٹھے ہوئے اس وجود پر جا ٹکیں جس کا زرد چہرہ اور نقاہت سے جھکی پلکیں اس کی بگڑتی حالت کا ثبوت دے رہی تھی۔ دانین سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی جیسے مسلسل درد سے تنگ آ چکی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ راہم نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ دانین نے نقاہت زدہ آواز میں جواب دیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز واپس جائیں۔ آپ لوگ ہمیں بخش کیوں نہیں دیتے؟ ہم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے جو ہر کوئی ہمارے پیچھے ہی پڑا ہے؟ آپ سے بابا نے کل رات کہہ تو دیا تھا کہ وہ آپ کے پیسے جلد ہی آپ کو لوٹا دیں گے، پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ خدا کے لیے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، جس کا جب دل کرتا ہے وہ منہ اٹھا کر آ جاتا ہے۔ راہم نے اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے حسین صاحب کی طرف رخ کیا۔ مجھے سب کچھ جاننا ہے، وہ سلیم کیوں آیا تھا یہاں؟ حسین صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے سر، ہمیں آپ کی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ان کے لہجے میں وقار تھا۔ حسین صاحب کی بات سنتے ہیں انہیں مکمل طور پر اگنور کیا راہم نے دانین کی طرف دیکھا۔ کیا وہ تمہیں ہاتھ لگا کر چلا گیا؟ جبکہ راہم کی بات سنتے حمزہ جو پہلے ہی غصے میں تھا اس نے تڑپ کر کہا، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا یہ سب پوچھنے کا۔ راہم کی مٹھی سختی سے بھینچ گئی۔ مجھے حق نہیں؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ اگر آپ سب بھول رہے ہیں تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میں یہاں پر اس وقت اس گھر کے داماد ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی حق نہیں تو پھر بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے پاس ثبوت ہے اور اس ثبوت کی بنا پر میں قانونی اور شرعی طور پر اپنی بیوی سے سوال و جواب کا حق رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں آپ پر بھی قانونی کارروائی کروا سکتا ہوں کہ بغیر مجھے مطلع کیے آپ پچھلے 2 ہفتوں سے آفس سے غیر حاضر ہیں۔ یہ سن کر دانین کے چہرے پر بے بسی چھا گئی۔ حسین صاحب کی پیشانی پر غصے کے آثار مزید گہرے ہو گئے۔ دیکھیں سر، میں جانتا ہوں کہ آپ نے میری بیٹی سے نکاح صرف اپنے پیسے واپس لینے کے لیے کیا ہے، اور میں نے آپ سے کل رات کہا تھا کہ میں آپ کے پیسے واپس لوٹا دوں گا، اور جہاں تک بات نوکری پر نہ آنے کی ہے تو انشاءاللہ کل آپ کو میرا ریزگنیشن لیٹر مل جائے گا۔ اب میں مزید وہاں کام نہیں کر سکتا۔ حسین صاحب کی بات سنتے راہم جو پہلے ہی غصے میں تھا مزید غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور ہاتھ اور گردن کی گرین وینز صاف واضح ہونے لگی۔ جہاں تک بات ہے آپ کے ریزگنیشن کی تو آپ یہ نہیں دے سکتے، کیونکہ کانٹریکٹ کے مطابق آپ کو میں ٹرمینیٹ کر سکتا ہوں، یا آپ کا ریزگنیشن صرف اسی حالت میں ایکسیپٹ ہو سکتا ہے جب کوئی ٹھوس وجہ ہو، اور یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان حالات میں میں کبھی بھی آپ کے ریزگنیشن لیٹر پر سائن نہیں کروں گا۔ تو اس سوچ کو تو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ آپ میرے پیسے دیے بغیر وہاں سے ریزائن دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، میں نے آپ کو 2 دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ 2 دن میں میرے پیسے واپس کریں گے۔ آج کا دن تو نکل گیا اور کل کا دن بھی نکل جائے گا، اور اس لحاظ سے دانین ہمیشہ میری بیوی رہے گی، اور اسی حق سے میں دوبارہ یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، یا یوں سرے عام باپ اور بھائی کے ہوتے ہوئے میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی؟ راہم کی بات سنتے حسین صاحب بالکل خاموش ہو چکے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ راہم جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہی ہے، جبکہ دوسری جانب راہم کی بات سنتے حمزہ نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب وا کیے ہی تھے کہ دانین نے اپنی بھاری ہوتی سانسوں سمیت راہم کو جواب دیا۔ یہ بات ختم ہو چکی ہے، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ راہم نے چیخ کر کہا، یہ ختم نہیں ہوا، یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں خطرناک شدت تھی۔ دانین جس کی حالت پہلے ہی خراب تھی، راہم کے غصے اور تیز آواز نے اس کی طاقت کو مزید چھین لیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور اچانک وہ زمین پر گر گئی۔ دانین! حسین صاحب اور حمزہ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ حمزہ تیزی سے آگے بڑھا اور دانین کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی زرد رنگت اور نیم بے ہوشی نے حمزہ کے ہاتھ لرزا دیے۔ حسین صاحب بھی جلدی سے آگے بڑھے۔ دانین میری بچی، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے آپ کو؟ پانی لے کر آؤ، حسین صاحب نے حمزہ کو حکم دیا۔ راہم جو اب تک غصے کی شدت میں تھا دانین کو اس حالت میں دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں بدلاؤ آیا، جیسے غصہ موم کی طرح پگھل گیا ہو۔ دانین کو اس حالت میں دیکھتے راہم کو اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے جھک کر اس کے قریب آیا۔ دانین آنکھیں کھولو، اس کی آواز میں پہلی بار نرمی اور بے چینی محسوس ہوئی۔
حمزہ نے پانی لے کر فوراً اس کے چہرے پر چھینٹے مارے، لیکن دانین کی آنکھیں بند ہی رہیں۔ حسین صاحب کے ہاتھ لرزنے لگے۔ بیٹا، ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ ان کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ رحیم نے اپنی گرفت مضبوط کی اور خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، میں گاڑی میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ فوراً دانین کو لے کر پہنچے۔ حمزہ نے دانین کو سنبھالا، جبکہ رحیم نے سختی سے اپنے جذبات کو دبایا۔ اندر کا لاوا ایک لمحے کو دب گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی انتقام کی چنگاریاں باقی تھی، جیسے وہ ابھی اور اسی وقت اس دنیا کو جلا کر بھسم کر ڈالے گا۔ فرحات خان اپنے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے ترتیب والے اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی شام کے 5 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ کمرے کے درمیان رکھے لکڑی کے میز پر کیس کی فائلوں کا پلندہ بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف کاغذات کا ایسا ہجوم تھا جیسے کوئی جنگ لڑی گئی ہو اور اب بس ملبہ باقی رہ گیا تھا۔ ایک طرف کافی کا خالی کپ پڑا تھا، جس کے کنارے پر خشک کافی کی لکیر واضح تھی۔ فرحات کی نظریں سامنے کھلی ہوئی فائل کی پیچیدہ نکات پر جمی ہوئی تھی، مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر بل واضح تھے، گویا کوئی مشکل پہیلی حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ کیس کی ہر باریک تفصیل پڑھ چکا تھا۔ فرحات، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ اماں جان کی سخت آواز کمرے کے سکون کو توڑتی ہوئی آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح دوپٹہ سر پر درست کیے دروازے میں کھڑی تھی۔ کبھی گھر کا اور اس بوڑھی ماں کا بھی خیال کر لیا کرو، یا صرف فائلوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے؟ فرحات نے چونک کر سر اٹھایا۔ اماں جان، بس یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے، جلدی ختم کر لوں گا۔ جلدی؟ اماں جان نے آنکھیں گھمائی۔ یہی بات تو تم 3 سال سے کہہ رہے ہو۔ ہمیشہ ایک کیس ختم کرنے کے بعد تمہارا کوئی دوسرا کیس آ جاتا ہے، اور اسی طرح تم اپنی ماں اور اپنی صحت کو فراموش کیے اس کیس میں جت جاتے ہو۔ دیکھو تو صحیح، کمرہ تو کسی کچہری کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ ہاتھ نہ جا کر پورے کمرے کی حالت زار دکھانے لگی۔ پھر ان کا لہجہ نرم ہوا، مگر آنکھوں میں سختی باقی تھی۔ بیٹا، کام اپنی جگہ، لیکن زندگی کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ آخر کب تک اکیلے رہو گے؟ میں نے سوچ لیا ہے، اب تمہاری شادی کرنی ہے۔ بہو لا کر ہی رہوں گی، سمجھے؟ فرحات نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا، اماں جان، کیس حل ہو جائے تو سوچ لوں گا۔ یہ کیس کبھی نہیں ختم ہوگی بیٹا۔ زندگی میں صرف مجرموں کے پیچھے مت دوڑو، کبھی خوشیوں کے پیچھے بھی جاؤ۔ اماں جان کی آواز میں ایک ماں کی خواہش چھپی ہوئی تھی۔ فرحات نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ فائل پر نظریں جما لیں، لیکن اماں جان کے الفاظ دل میں کہیں گونج رہے تھے۔ شاید واقعی زندگی صرف انصاف کی جنگ نہیں ہوتی، کبھی کبھی دل کی عدالت میں بھی کوئی فیصلہ سنانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن پھر اپنی ہی سوچ کو جھٹلا دیا کہ اس کے لیے سب سے پہلے اس کا فرض تھا۔ جبکہ فرحات خان کو دوبارہ سے فائلز کے ساتھ الجھتے دیکھ اس کی والدہ نفی میں سر ہلاتے دودھ کا گلاس رکھتے باہر کی طرف چل دیں۔ ارشمان سکندر ہاؤس میں جیسے ہی داخل ہوا، بنا سلام دعا کے اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن اس کے یہ انداز دیکھتے ہی ڈرائنگ روم میں پہلے سے موجود مریم بیگم، جو سکندر صاحب کے ساتھ کسی گفتگو میں مصروف تھی، نے اسے ٹوکا اور اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا، تاکہ ارشمان کو سمجھا سکیں کہ جس طرح کا وہ رویہ رواں رکھتا ہے وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم کی خاموشی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ مریم بیگم کی پیشانی پر فکر کی لکیریں واضح تھیں، جبکہ سکندر صاحب کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ سامنے صوفے پر براجمان ارشمان اپنے مخصوص بے تاثر انداز میں بیٹھا تھا، جیسے دنیا کے کسی بھی مسئلے سے بے نیاز ہو۔ اس کے چہرے پر وہی سرد مہری تھی جو ہمیشہ دوسروں کو بے بس کر دیتی تھی۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کس طرح پیش آتے ہو؟ مریم بیگم نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، یہ گھر تمہارا ہے، تمہارے اپنے ہیں، لیکن تم یوں پیش آتے ہو جیسے ہم دشمن ہوں۔ ارشمان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا۔ احساس؟ یہ لفظ بہت معمولی ہے ماما، جب آپ طاقت رکھتے ہیں تو احساسات بیکار ہو جاتے ہیں۔ سکندر صاحب نے مٹھی بھینجتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، یہ غرور اور خود پسندی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی ارشمان۔ ہر تعلق انا کے نیچے دفن نہیں کیا جا سکتا۔ سکندر صاحب نے پہلے غصے میں، جبکہ بعد میں اپنے لہجے کو حتی المقدور نرم بناتے ہوئے ارشمان کو رشتوں کی اہمیت کے بارے میں سمجھانا چاہا۔ ارشمان کی آنکھوں میں خطرناک چمک نمودار ہوئی۔ تعلقات تب تک معنی رکھتے ہیں جب تک وہ فائدہ دے، ورنہ انہیں ختم کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ارشمان نے سفاکی سے کہتے ہوئے بات کو جیسے ختم کرنا چاہا، جبکہ اس کی بات سنتے ڈرائنگ روم میں موجود دونوں نفوس نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا کہ یہ ان کا بیٹا کس قسم کی سوچ رکھتا ہے۔ مریم بیگم نے حیرت سے کہا، تم کس راستے پر جا رہے ہو؟ یہ تمہاری سوچ نہ جانے تمہیں کہاں لے جائے گی۔ بیٹا، رشتوں کو فائدوں کے ساتھ تولنا چھوڑ دو۔
رشتے تو قربانی مانگتے ہیں۔ مریم بیگم کی بات سنتے ہی ارشمان جو اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا صبر جواب دے گیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ ماما پلیز، میں سب جانتا ہوں کہ آج کل کوئی بھی اپنا سگا نہیں ہے۔ ہر رشتہ آپ میں صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے اور اس رشتے کو اسی حد تک نبھاتا ہے جس حد تک وہ اپنا مفاد چاہتا ہے یا اس کو اپنا مفاد نظر آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے سکندر ہاؤس کی فضا میں اس کی صفاقی اور انا کی گونج باقی رہ گئی۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ مجھے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے، تو پلیز جتنا ہو سکتا ہے اتنا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خود بھی خوش رہیں اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔